اوکے جی، ہم تقدیر کے اوپر بھی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ اچھا یہ بات ہوتی ہے نا کہ قسمت خراب ہے، یہ قسمت میں لکھا تھا، ہونا تھا، یہاں شادی لکھی تھی، ورنہ میرے رشتے تو وہاں پہ آئے، ایسے ایسے رشتے مجھے آتے تھے، مگر میری قسمت ہی خراب تھی. کسی کا کام فیل ہو جائے، کاروبار میں پیسہ ڈوب جائے، قسمت خراب تھی، اور اسی کا رونا روتے رہتے. تو یہ کیا ہے چیز ایگزیکٹلی؟ دیکھنے والوں کو بتائیں، آج کی یوتھ کی جنریشن جو ہے وہ سیکھے، آج ان کو یہ بتا دیں کہ جو لکھا ہے وہ کیا ہے. کہ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم آفس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں نہیں پتا رستے میں کوئی حادثہ ہو جائے اور ہماری فوتگی ہو جائے، مر جائیں، ہمیں تو نہیں پتا، تو کیا یہ لکھا ہے، سب کچھ لکھا ہے کہ اس وقت اس جگہ ایسے ایکسیڈنٹ سے ایسے مر جائے گا انسان؟ یہ اصل میں نا یہ دو سوچیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں قبیلوں اور شعبوں میں پیدا فرمایا کہ تمہاری شناخت ہو سکے. اب تم قبیلوں شعبوں کے ساتھ کیا کرتے ہو یہ تمہارے اپنے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آنے کا ٹائم لکھا، یہاں سے جانے کا ٹائم لکھا. وہ کہتا ہے زندگی موت میرے پاس ہے، آپ کا رزق میرے پاس ہے، آپ کی اولاد بھی آپ کے رزق کی طرح سے ہوتی ہے، وہ بھی اسی کے پاس ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے. اور تیسرے نمبر پہ جو لکھا ہوا ہے کہ بیماری اور شفا بھی میں ہی عطا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ اللہ نے دے دی. بیماری بھی لکھی ہوئی ہے، بیماری بھی لکھی ہوئی ہے، کب آنی ہے، اور وہ بیماری نے جاں بحق کرنا ہے آپ کو، یا بیماری سے شفا ہونی ہے. شفا دینے والا بھی رب کی ذات ہی ہے. ٹھیک ہے. اور سرکار ویسا فرماتے ہیں کہ شادی بھی لکھی ہوئی ہے، بالکل لکھی ہوئی ہے جی. بچہ بھی، اولاد خاص طور پہ لکھی ہوئی ہے یہ آپ کی جی. کتنے بچے آپ کے ہونے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس محفوظ ہے سارے. ٹھیک ہے. لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ہے سارا کنٹرول، تو آپ اس کو ایسے مان لیں کہ میرے ہاتھ میں کنٹرول، پھر آپ تقدیر کا گلہ نہیں کر سکتے. اگر آپ کہیں نا کہ جی میرے ہاتھ میں ہے کہ میں صبح اٹھوں اور میں جاؤں اور میں کام کروں اور میں پیسے کماؤں اور میں بڑا آدمی بنوں، یہ میری ایفرٹ ہے، یہ میرا کام ہے، اس کا رب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ ایک سوچ ہے. آپ سوچ کے پھر کام کرنا چاہتے ہیں کر لیں. اللہ تعالیٰ اس کو مائنڈ نہیں کرتا. اچھا، ہاں، اللہ تعالیٰ بالکل نہیں اس کو مائنڈ کرتا. ادھر اجازت نہیں ہے. بالکل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو صحیح کرنے والے ہوں گے، کوشش کرنے والے ہوں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو کوشش کے بغیر چلنے والے ہوں گے. تو یہ دونوں مزاج بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا فرمائے ہوئے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ سب نصیب میں لکھا ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں نصیب ساز ہے ہم، بلکہ کہتے ہیں کہ دعا نصیب ساز ہوتی ہے. جتنی دفعہ آپ اپنے مالک سے دعا کرتے ہیں، جتنی دفعہ آپ اپنے مالک سے رجوع کرتے ہیں، اتنی دفعہ آپ کی تقدیر بھی بدلتی ہے. تو جتنے صوفیہ کرام آئے ہیں انہوں نے تقدیر کا گلہ کرنے کے بجائے تقدیر پہ راضی رہنے کو کہا ہے. آپ کے ماں باپ کا غم تقدیر ہے کہ انہوں نے جانا ہے یا انہوں نے رہنا ہے آپ کی زندگی میں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جب ہم کسی کی فوتگی پہ جاتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے. یعنی کہ اس علاوہ کو اور کوئی حکم نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے یہ والا. تو اب اس سے ڈیل کیسے کرنا ہے یہ آپ کے اوپر ہے. اس کو گلہ بنا کے پیش کرنا ہے یا مالک کے حکم کے اوپر راضی رہنا ہے. رہنا ہے ہر حال میں راضی، تیرے سنگ ہے جیون بازی. تو جب اللہ کے ساتھ آپ چل رہے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کا بھی ویسے شکر ادا کریں. اگر اس نے آپ کو غریبی میں رکھا ہوا ہے تو شکر کرنے والے غریبی میں بھی شکر کرتے ہیں، اور گلہ کرنے والے امیری میں بھی گلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی سوچ کے اوپر انحصار ہے اس چیز کا کہ آپ تقدیر کو کیسے لے رہے ہیں اپنی لائف کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بات کچھ عورتیں مجھ سے بہت بولتی ہیں نا، قسمت ہی خراب تھی، قسمت ہی خراب تھی. جو اللہ 70 ماہ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے ہم سے، اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں کو، جو تخلیق ہی اللہ نے ہمیں کیا ہے، بنایا ہے سب کچھ، تو پھر ہم یہ اللہ کو جو ہم گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری قسمت خراب ہے اور اس طرح سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم اپنی زبان سے اپنے آپ کو بدقسمت کر رہے ہوتے ہیں نا. کیونکہ ہم دیکھیں جب کوئی ایک نعمت کمزور پڑ جائے باقی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور زندگی کا سب سے بڑا راز ہے کہ ہم اللہ کی نعمتیں شمار ہی نہیں کر سکتے، اتنی بلیسنگز ہیں اللہ کی. انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے کوئی ایک چیز لے لی جائے نا، وہ اس ایک چیز کا گلہ اتنا رونا شروع کرتا ہے کہ اس کو باقی نعمتیں نظر آنا بند ہو جاتی. تو خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. ہم جب اپنی لائف میں دیکھتے ہیں نا تو ہم حالات کو سمجھ کے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کسی پر اللہ بڑا خوش ہے. قرآن کریم کی آیت اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ کسی کو اگر ہم نے دنیاوی طور پہ بہت کچھ دے دیا ہے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم اس سے خوش ہیں، یہ اس کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے.
اچھا تو جیسے حالات کے بہت پیسے والے بندے کو دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, بڑی خوشحال فیملی, بچے بھی ہیں جن کے پاس جو بے اولاد بھی ہیں, لوگ ان کو دیکھ کے بھی کہ بہت خوش ہیں, تو یہ وہ خوشی نہیں ہے, آزمائش ان کی بھی ہے. خوشی باہر کا نہیں, اپنے اندر دیکھنے کا نام, اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کا نام ہے. ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم زندگی گزارتے ہیں. گلہ کرنے والی زبان گلہ کرتی ہے, شکر کرنے والی زبان شکر کرتی. اللہ کا جو عام بندہ ہے وہ تکلیف پر صبر کرے گا, اور جو خاص بندہ ہے وہ تکلیف پر شکر کرے گا. تو اپنا اپنا جو ہے نا حسن نظر ہے, اپنا اپنا خیال ہے. اور اللہ والوں کی محافل میں بیٹھنے سے جو سب سے بڑی چینج آتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کا رخ بدل جاتا ہے. وہ جب سنتا ہے نا کہ شکر والی کیفیت میں وہ دل کو سکون ملتا ہے, تو پھر وہ اسی نشے کی طرف آتا ہے, اور پھر باقی دنیا کی جو یہ بھاگ دوڑ ہے, دنیا کے پیچھے جو اندھوں کی طرح دوڑنا ہے, وہ دوڑ ختم ہو جاتی ہے. مجھے سرکار ویسے صاحب کہا کرتے تھے کہ اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ پڑھا کرو, اور اس کی عطاؤں پر الحمدللہ پڑھا کرو. کیا بات. ڈاکٹر تھے آپ, پھر اس طرف کیسے آئے؟ دیکھیں, میری جو ڈکشنری ہے نا, کاش صاحب سے میں اس دن بات کر رہا تھا کہ اس سے اتفاق کا ورڈ نکل چکا ہے. ایوری تھنگ از پلانڈ. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اور اللہ جو کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے. تو جس سے بھی اللہ نے کام لینا ہوتا ہے نا, میں اس کو اپنے آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک ڈیلیوری بوائے ہوں جو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. اور ایک ایسا انسان چاہیے تھا جس کی سوشل میڈیا پہ فالوئنگ ہو, جو ہیلتھ اینڈ فٹنس کے ساتھ بھی جڑا ہو. کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ آدھوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, باقیوں کے یقین ٹوٹے ہوئے ہیں نا. تو یہ ہیلتھ اینڈ فٹنس کے ذریعے, اور پھر جو اسپریچولیٹی بیچ میں آئی, انسان روح اور جسم کی کمبینیشن ہے. روح کو اللہ کا ذکر چاہیے, جسم کو صحیح خوراک اور ورزش چاہیے. تو ایک وہ کامبو چاہیے تھا کہ جس میں تمام پہلوؤں کے اوپر کام کیا جا سکے. اور پھر میرا اپنا ایکسپیرینس تو اسپریچولیٹی کا تھا نہیں, تو بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ انسان جو کسی اللہ والے تک پہنچ جاتا ہے. اور پھر وہ اللہ والا جو ہوتا ہے نا, وہ اپنی پوری جو لائف کا ایکسپیرینس ہے اس کو بڑی آسانی سے آپ کو پہنچا دیتا ہے, اور پھر آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. حضرت کا ہی بڑا پیارا فکر ہے کہ جس انسان کو کسی بزرگ کا زیادہ فیض مل جائے تو اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ فیض لوگوں تک پہنچائے. تو یہ الحمدللہ اللہ ہی کام لے رہا ہے. اور میں یہ مانتا ہوں کہ آج کے دور میں بڑی آسانیاں آ گئی ہیں, لیکن جتنا ہم آرام میں ہیں اتنے ہی ہم بے آرام ہیں. ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں. تو آج کے دور میں سب سے بڑی آسانی خیال کی آسانی. اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا جتنا بھی کام ہے اس پہ جو فوکس ہے وہ اس خیال کے اوپر ہے کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں, خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. ہماری جو پوڈ کاسٹ ہیں کاش صاحب کے ساتھ جو ہم ریپیٹڈ اس کے ایپیسوڈ کرتے رہتے ہیں, پوڈ کاسٹ بہت دیکھ, میں موسٹلی ان کو بتاتی رہتی ہوں, میں بہت سیکھتی ہوں, مجھے بہت کچھ اس میں سے مواد ملتا ہے بولنے کے لیے. اور ان کا مین جو مقصد ہے نا ان پوڈ کاسٹ کو ریکارڈ کرنے کو, یہی بات ہے کہ حضرت کی بات لوگوں تک پہنچائی جائے. کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات جنم لیتے ہیں, وہ سوالات پھر غلط فہمیاں بن جاتی ہیں, اور غلط فہمیوں کی وجہ سے لوگ پھر اپنی زندگی میں اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اچھا, ایک چیز میں پوچھنا چاہی تھی, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو تربیت ہے وہ بچپن سے ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ اگر آپ نے کوئی دین کا سچا راستہ, اگر کوئی ایسی رہنمائی حاصل کرنی ہے, تو پھر اس کی تربیت بچپن سے اگر چلتی آ رہی ہے بچے کی یا بچی کی, تو پھر وہ بہت جلدی اس کو فالو کر لیتا ہے. اور ایک ایج میں آ کے جو ہے نا اس راستے میں جانا یا صوفی ایک راستے پہ جانا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کیونکہ ڈاکٹر بن چکے تھے, اس کے بعد آپ کی اس طریقے میرے جو دادا جان تھے وہ بڑے اللہ کے ولی, اور وہ بچپن سے نا مجھے اسی طرح سے جو ہے تصوف سے جڑی باتیں بتانا. بہترین بات وہ ہے جو مختصر ہو, پر دلائل پر مبنی ہو. حکیم عبد المجید حکیم بھی تھے, اور حکمت سے بھرے ہوئے تھے الحمدللہ. اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, لوگوں کے جھگڑے ختم کروانا, لوگوں کی مدد کرنا آؤٹ آف دا وے جا کر. تو ہم نے بچپن سے وہ ہوتا دیکھا تھا. اور حضرت بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں میری بات اس وقت زیادہ سمجھ آئے گی جب تمہاری کسی بزرگ سے نسبت ہوگی. تو میرے لیے وہ دادا جان تھے کہ بچپن سے انہوں نے زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. تو زندگی میں آئے ہو تو اس لائف میں اللہ نے بھیجا ہے تو اس کا مقصد ضرور دریافت کرنا. اور پھر وہی باتیں کہیں نہ کہیں سب کانشیس میں تھی. اور پھر جب حضرت کی آڈیو آئی تو اس میں وہ پھر سارا سلسلہ بن گیا, یعنی کہ وہ بیس بنا دی گئی تھی, اور اس کے بعد پھر اس کو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی آڈیوز نے اس جگہ تک لے گیا کہ آج الحمدللہ لوگوں تک وہ خیر کی بات جا رہی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ.